الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہماری تقریر کا عنوان ہے ویلنٹائن ڈے اور اسلام۔ آنے والے 14 فروری کو پوری دنیا میں یوم عشاق، یوم محبت کے نام سے ایک دن منایا جاتا ہے جس کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے، اور اس دن اتنی فحاشی اور عریانیت، بے حیائی ہوتی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ گویا اس دن ناجائز محبت کا پرچار کیا جاتا ہے، ناجائز تعلقات کا پرچار کیا جاتا ہے، بے حیائی اور فحاشی کا پرچار کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں بڑے دھوم دھام سے اس کو منایا جاتا ہے، جبکہ کرسچنوں کے نزدیک اس کی وجہ کچھ اور ہے، اس کا سبب کچھ اور ہے، لیکن پوری دنیا میں غیروں کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی، مسلمان بچے بھی، مسلمان بچیاں بھی اس مرض میں مبتلا ہے۔ اس لیے آج میں نے اس عنوان کو منتخب کیا کہ ویلنٹائن ڈے جس کو یہ لوگ مناتے ہیں، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دوستو، اسلام بے حیائی کو، عریانیت کو ناپسند کرتا ہے۔ اسلام کے اندر حیا کا ایک بڑا مقام ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحیاء شعبۃ من الایمان۔ جب یہ دن حیا کا ہے، حیا اسلام کے لیے زیور ہے، مسلمانوں کے لیے زیور ہے، انسانوں کے لیے زیور ہے، تو یہ دن جو منایا جاتا ہے یہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے ماننے والوں کے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے حیا کو ایمان کی نشانی قرار دیا اور فرمایا کہ حیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر ایک خوبصورتی پن پیدا ہوتا ہے، خوبصورت بنتا ہے انسان۔ اگر حیا کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو حیا ایک حسن پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر دین کے اندر، ہر مذہب کے اندر ایک خلق ہے، اور اسلام کا خلق، اسلام کی خوبصورتی اس کی حیا ہے۔ حیا وہ چیز ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائیوں سے روکتی ہے، غلط کاموں سے روکتی ہے۔ اگر انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے، شرم باقی نہ رہے، تو پھر انسان جو چاہتا ہے وہ کرتا رہتا۔ اس لیے کہا گیا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت۔ جب تو بے حیا بن جائے، تیرے اندر حیا نام کی کوئی چیز نہ ہو، پھر تو جو چاہے کرتا رہے، تیرے لیے کچھ مطلب نہیں رکھتا۔ اور اسی کو فارسی میں کہا گیا بے حیا باش ہرچے خواہی کن۔ جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ تو اسلام نے حیا کو اتنی اہمیت دی، اتنی اہمیت دی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، اگر کسی کے اندر حیا نہیں ہے
تو سمجھو اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ حیا، شرم، پاک دامنی یہ ہر مذہب میں مطلوب ہے، ہر مذہب میں پایا جاتا ہے۔ ہر انسان کے اندر حیا کا مادہ ضرور ہوتا ہے، کیسا بھی انسان ہو، کتنا بھی بے حیا انسان ہو، وہ جسم کو ننگے رکھ لیتا، سر کو ننگے رکھ لیتا، پاؤں کو ننگا کر لیتا، لیکن جسم کے کچھ نہ کچھ اعضاء ایسے ہیں جس کو ضرور وہ چھپاتا رہتا ہے، ضرور وہ ڈھانپتا رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرم اور حیا کا مادہ ہر انسان کے اندر ہے، ہر چیز کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسلام نے بے حیائی کو ناپسند کیا، بدکاری کو روکا، اور صرف روکا ہی نہیں، بدکاری کی طرف جتنے بھی راستے سے، زناکاری کے جتنے بھی راستے تھے، ان سارے راستوں کو اسلام نے منع کر دیا، روک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے راستے پر نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ برا راستہ ہے۔ جو اس راستے پر ایک مرتبہ چلا گیا اس کی لت لگ جاتی ہے، اس کو عادت بن جاتی ہے، پھر وہ چلتا رہ جاتا ہے۔ دوسرے، اگر زنا کاری کو عام کر دیا جائے، زنا کے قریب انسان پہنچ جائے تو اولادوں کا نسب ثابت نہیں ہوگا، خاندانی نظام درم برم ہو جائے گا۔ آج مغربی تہذیب نے ایسا رواج دیا جہاں بچوں کو پیدا ہونے کے بعد اس کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ اس کا باپ کون ہے۔ خاندانی نظام میں باپ اور ماں کا تصور نہیں پایا جاتا ان کے نزدیک۔ اسلام نے اسی لیے کہا کہ کل قیامت کے دن ہر بچے کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، اور جب باپ کا نام لیا جائے گا، حقیقی باپ نہ ہو، ولد الزنا ہو، زنا سے پیدا ہوا بچہ ہو، تو کیسی شرمندگی محسوس ہوگی، اس کی سزا تو درکنار، شرمندگی کیسی محسوس ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کی طرف جانے والے تمام راستوں کو روک دیا۔ زنا صرف یہ نہیں ہے کہ مرد عورت غلط تعلقات قائم کر لے، اللہ کے رسول نے زنا کی مختلف شکلیں بتائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنکھوں کا بھی زنا ہے، آنکھیں زنا کرتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ شہوت کی نظر سے کسی کو دیکھنا۔ ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ شہوت کی نظر سے، شہوت کی خواہش سے کسی کو چھونا۔ پاؤں کا زنا یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ کسی کی طرف چل کے جانا۔ منہ کا زنا یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ کسی غلط بات کو مزے لے لے کر بیان کرنا، گندی باتوں کو لے کر بیان کرنا، یہ منہ کا زنا ہے۔ تو جسم کے تمام اعضاء کا زنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو واضح کر دیا۔ قرآن کریم نے بھی اللہ کہا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، اور جب انسان زنا کے قریب جاتا ہے اسی وقت جاتا ہے جب اس کے اندر بے حیائی پنپ جائے۔ اس لیے جب شریعت کو ہم دیکھتے ہیں، بے حیائی سے روکنے کے لیے شریعت نے کیا کیا احکام نافذ کیے۔ زنا کی طرف جانے والے جتنے راستے تھے ان راستوں کو شریعت نے روک دیا، ان راستوں پہ پابندی لگا دی۔ ایک بہت اہم چیز جو انسان کو بے شرمی کی طرف لے جاتی ہے، بے حیائی کی طرف لے جاتی ہے، وہ ہے نظر۔ چونکہ گناہوں کی ابتدا جو ہوتی ہے نظر سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے نظر پہ پابندی لگا دی، اور قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، نظروں پہ کنٹرول رکھیں، اس لیے کہ انسان جس چیز کو دیکھتا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
جو نظر میں آ جائے اس کے دماغ میں چڑھ جاتا معاملہ، اور جب وہ معاملہ دماغ میں چڑھ جاتا پھر اس کی خواہش کرنے کی کوشش کرتا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ اور اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کہا، نظر تو دیکھ لیتی ہے، دل اس کو تکذیب کر دیتی ہے یا تصدیق کر دیتی ہے۔ اس لیے پہلی پابندی لگائی کہ نظروں کی حفاظت کرو، نظر کو کنٹرول میں رکھو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے کہا، اے علی ایک دفعہ معاف ہے، اس کے بعد معاف۔ کہیں جاتے ہوئے راستے میں اگر نظر پڑ جائے، کسی غیر عورت پر نظر پڑ جائے گا ایک مرتبہ، اس کے بعد نظر ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی غیر عورت پر شہوت کی نظر ڈالتا ہے، بری نظر ڈالتا ہے، غلط نظر ڈالتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ میں سیسا کو پگھلا کر ڈالے گا۔ نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ آج ہم موبائل میں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں، اور جب انسان اس کو دیکھتا ہے اس کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے۔ انسان سن کر کے تمنا کر لیتا، دیکھنے کے بعد تو اور زیادہ تمنا پیدا ہوتی ہے۔ ابھی کل پرسوں ایک حدیث پڑھی گئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے سامنے دوسری عورت کی تعریف نہ کرے۔ اس کے پیچھے ریزن وہی ہے کہ جب کسی عورت کی تعریف وہ اپنے شوہر کے سامنے کرے گی، اس کے شوہر کے ذہن میں اس عورت کے خط و خال آئیں گے، اس کی خوبصورتی آئے گی، اور ذہن میں غلط تصور اور غلط خیال پیدا ہوگی۔ جس طرح مردوں کو نظر کی حفاظت کی حکم دیا گیا، اسی طرح عورتوں کو بھی اللہ نے حکم دیا، نظروں کی حفاظت ان کو بھی کرنی ہے، نظروں کو کنٹرول ان کو بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو تو حکم دے دیا، عورتوں کو اجازت دے دی کہ عورت جس کو چاہے تاکتی رہے، جس کو چاہے دیکھتی رہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ارے پردہ کرو، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو نابینا ہے، یہ کیا دیکھیں گے، کیوں پردہ کرو؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کیا تم دونوں بھی نابینا؟ وہ نہیں دیکھ سکتے لیکن تم تو دیکھ رہی ہو، تمہیں بھی اپنے آنکھوں پہ کنٹرول کرنا ہے، تمہیں بھی پردہ کرنا ہے، تمہیں بھی حفاظت کرنی ہے۔ تو پہلی چیز بے حیائی کے قریب جو جاتی ہے وہ نظر ہے، اس سے بچنے کے لیے نظر پہ کنٹرول بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز جو عام طور پہ برائی کی طرف لے جاتی ہے، برائیوں پر آمادہ کرتی ہے، وہ ہے تنہائی میں ملنا۔ ایک اجنبی ایک مرد کا ایک اجنبی عورت سے تنہائی میں ملنا، یہ برائی کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو اجنبی کبھی تنہائی میں نہ ملے، اس لیے کہ جب دو اجنبی تنہائی میں ملتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور وہ شیطان دونوں کے درمیان برائی کی چنگاری چھوڑتا ہے۔ اجنبی مرد ہے، اجنبی عورت ہے، لاکھوں پارسا کیوں نہ ہو، متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، بیچ میں شیطان آتا ہے، شیطان برائی ذہن میں ڈالتا ہے، اور پھر یہی چنگاری اس کی عصمت اور عزت کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو اجنبی مرد عورت کبھی بھی تنہائی میں نہ ملے۔ آج جتنے بھی واقعات سننے کو آ رہے ہیں، دفتروں کے معاملات ہوں، تجربہ گاہوں کے معاملات ہوں، ہاسٹل کے معاملات ہوں، اور ہاسپٹل کے معاملات ہوں، جہاں بھی عورتیں دفتروں میں کام کرتی ہیں، غیر مردوں کے ساتھ کام کرتی ہے، اکثر وہ واقعات سننے میں آتے ہیں کہ اس کا اس سے تعلق ہو گیا، اس کا اس سے تعلق ہو گیا، وہ اس کے ساتھ گناہ میں پڑ گئی، وہ اس کے ساتھ گناہ میں پڑ گئی۔ ہمارے گھروں کی جوان بچیاں جو آفسوں میں کام کرنے جاتی ہیں، جو دفتروں میں کام کرنے جاتی ہیں، آپ ان کے حالات کو دیکھیں۔ میرے پاس تو کیسز آتے رہتے تو ہمیں معلوم ہے کہاں کیا چل رہا ہے۔
ماں باپ تو خوش ہے کہ ہماری بچی کمانے جا رہی ہے، ماں باپ اس لیے اطمینان میں ہے کہ میری بچی تو یہاں سے نقاب لگا کر برقع لگا کر جا رہی ہے، آگے جا کے آفس میں وہ کیا کر رہی ہے، آفس سے وہ کدھر جا رہی ہے۔ شریعت نے پابندی لگا دی ہے، مرد اور عورت دونوں اجنبی ہوں، ایک ساتھ کبھی نہ بیٹھیں، ایک ساتھ کبھی نہ رہیں۔ اگرچہ آپ کہتے ہیں کہ میں بہت پرہیزگار ہوں، نمازی ہوں، نہیں، شیطان تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، نمازی ہے اس کے ساتھ تو اور بڑا شیطان لگا رہتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی تنہائی میں عورتوں کے ساتھ، اجنبی اور غیر عورتوں کے ساتھ نہ رہے۔ اختلاط مرد و زن سے شریعت نے منع کیا۔ تیسرا حکم برائی سے روکنے کے لیے شریعت نے یہ دیا کہ لباس ساتر ہو، لباس ایسا پہنے جو پورے جسم کو ڈھکنے والا ہو، لباس ایسا پہنے جس سے جسم نظر نہ آئے۔ جسم ڈھانکنے کے لیے موٹے کپڑے پہنے جائیں، جسم کو ڈھانکنے کے لیے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے جائیں، اس لیے کہ جب جسم کھلا رہتا ہے، چھوٹے کپڑے پہنیں گے جسم کے اعضاء نظر آئیں گے، اور جب جسم کے اعضاء دوسروں کو دکھائیں گے لوگ گناہ میں پڑتے ہیں، خود بھی جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ باریک کپڑے پہننا، باریک کپڑے پہن کے باہر نکلنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب کاسیات عاریات، بہت ساری عورتیں ایسے ہی ہوتی ہیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آتی ہیں، یعنی اتنا باریک کپڑا پہنتی ہے کہ اس کا جسم جھلکتا رہتا، جسم نظر آتا رہتا، یا اتنا چست کپڑا پہنتی ہے کہ جسم کے اعضاء نظر آتے رہتے ہیں۔ جائز نہیں ہے اس طرح کا کپڑا، چست بھی بالکل نہ ہو، باریک بھی نہ ہو اور چھوٹا بھی نہ ہو۔ آج کل یہ حالات پیدا ہو گئے کہ کپڑے جتنے چھوٹے سے چھوٹے ہوتے چلے گئے، اس کا نام ایک فیشن دے دیا گیا، اور برائی کی طرف جو لے جانے والی چیز ہے، یہی فیشن جو برائی کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ تو کپڑوں پر بھی کنٹرول ضروری ہے، کپڑا بہتر ڈھنگ کا خود بھی پہنے، اپنے بچیوں کو بھی پہنائے، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی اچھے ڈھنگ کے کپڑے پہنائے۔ خاص طور سے جب گھر سے باہر نکلنا ہو تو ساتر کپڑا دیں، چھپانے والا کپڑا ہو، ایسا کپڑا نہ دے کہ جس سے جسم نظر آتے ہو اور دوسروں کی نظر اس میں پڑتی ہو۔ اس لیے برائی سے روکنے کے لیے یہ تیسری چیز ہے، کپڑا بہتر ڈھنگ کا پہنا جائے۔ میرے دوستو، انسان تھوڑے سے فائدے کے لیے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، برائی میں پڑ جاتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو پاک دامن بنا لیا، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کر لی، اللہ تعالیٰ اس کے بہت بڑے فائدے دیتا ہے۔ پہلا فائدہ، اگر آپ نے اپنی عزت کو بچا کے رکھا، اپنی عصمت کو بچا کر رکھا، آپ نے پاک دامنی کا طریقہ اختیار کیا، تو سب سے بڑا اجر یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ایک بڑا مقام عطا کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سب کے سامنے ہے، برائی کی دعوت دی گئی، سارے اسباب مہیا تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا، اور اس گناہ سے بچانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا مقام دیا، اور وہ مقام دیا کہ بادشاہ بنا دیا اس ملک کا۔ تو انسان اگر برائی سے بچتا ہے، بے حیائی سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک بڑا مقام عطا کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ پاک دامنی کا یہ ہے کہ عرش کے نیچے جب کل قیامت کے دن 7 لوگوں کو جگہ دی جائے گی، اس میں ایک شخص وہ بھی ہوگا راجل دعات امرأۃ منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، ایک ایسا شخص جس کو خوبصورت عورت نے، منصب والی عورت نے، عہدے والی عورت نے برائی کی دعوت دی، فقال انی اخاف اللہ، اور کہتا ہے کہ اے پروردگار میں ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس گناہ سے بچ جاتا ہے، زنا سے بچ جاتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے اس کو جگہ عطا فرمائے، عرش کے نیچے چلا جائے گا، ایک بڑا مقام دے گا۔ تیسرا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا
من توکل لی ما بین رجلیہ وما بین لحییہ توکلت لہ الجنہ، کہ جو انسان مجھے دو ٹانگوں کے درمیان کی چیزوں کی ضمانت دے دے، دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیزوں کی ضمانت دے دے، توکلت لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی جو انسان اپنے شرمگاہوں پر کنٹرول رکھ لے، شرمگاہوں کی حفاظت کر لے، غلط کاری میں اس کو استعمال نہ کرے، اور جو انسان اپنی زبان پہ کنٹرول رکھ لے، زبان غلط چیزوں میں استعمال نہ کرے، اللہ کے رسول نے کہا توکلت لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو پاک دامنی کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اس لیے آنے والے 14 فروری کو جب پوری دنیا بے حیائی میں مبتلا ہے، فحاشی میں مبتلا ہے، اور گویا ایک طریقے سے عالمی بے حیائی کا دن وہ منایا جاتا ہے، زناکاری کا دن منایا جاتا ہے، ہم اسلام کے ماننے والے، ہم مسلمانوں کو یہ ضروری ہے کہ اس بے حیائی کے دن سے دور رہیں، اپنے بچوں کو بھی دور رکھیں، اور یہ ساری باتیں جو آج آپ کے سامنے پیش